السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حافظ محمد شاعری کی جانب سے سلام قبول کیجیے۔ ہم بات کر رہے تھے پازیٹیو تھنکنگ یعنی مثبت سوچ کے بارے میں، اور کل کے سیشن میں ہم نے کچھ بنیادی نوعیت کی باتیں جانی تھی۔ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ دنیا کی تمام اشیاء، دنیا کا ہر وجود اپنی حقیقت کے اعتبار سے انرجی ہے۔ ہمارے خیالات بھی انرجی ہیں، اور یہ جو خیالات ہیں یہ ریگولیٹ ہو رہے ہوتے ہیں اس انرجی کے ذریعے یا اس انرجی کی وجہ سے جو ہماری باڈی کے اندر سرکولیٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ جس طرح کی انرجی ہماری باڈی کے اندر سرکولیٹ ہو رہی ہوگی، اسی طرح کے خیالات ہمارے ذہن کے اندر پیدا ہو رہے ہوں گے۔ اگر ہماری باڈی میں انرجی نیگیٹو ہے تو ہمارے خیالات بھی نیگیٹو ہوں گے، اور اگر ہماری انرجی پازیٹیو ہے تو ہمارے خیالات بھی پازیٹیو ہوں گے۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ نیگیٹو انرجی کے سورسز ہماری زندگی میں کیا کیا ہیں۔ اس حوالے سے میں نے آپ کو تفصیل سے یہ بتایا تھا کہ ہمیں کن چیزوں سے اوائڈ کرنا ہے، جس میں ناولز، ڈرامے، سیڈ سانگز اور سیڈ موویز، ایف ایم ریڈیو وغیرہ کی چیزیں ہیں۔ ایسی تمام چیزیں جو ہمیں مزید غم زدہ کر دیں، ایسے تمام اشعار، ایسے تمام چیزیں جو ہمیں مزید کسی ڈپریشن کے اندر لے کر چلے جائیں، ہمیں ان سے دور رہنا ہے۔ اور اس حوالے سے میں نے خاص طور پر ناولز اور سیڈ سانگز کے بارے میں کہا تھا۔ اسی طرح سے واٹس ایپ یا فیس بک پر جو ہم اسٹوریز اور اسٹیٹس لگاتے ہیں، ان میں بھی بسا اوقات ہم بہت ہی غمگین نوعیت کے شعر و شاعری لگا رہے ہوتے ہیں، اور وہ بھی ہمارے مائنڈ پر بہت نیگیٹیولی امپیکٹ کر رہی ہوتی ہے۔ تو ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی سمجھا تھا کہ جب کبھی کوئی نیگیٹو خیال ذہن میں پیدا ہو تو بجائے اس کے کہ ہم اس سے مانسٹر بنائیں، اس کی پرورش کریں، ہمیں فوراً ہی اس کو روک کر ختم کر دینا چاہیے، اور ہمیں اپنے آپ سے کہنا چاہیے اسٹاپ، آئی ایم پازیٹیو۔ اس حوالے سے ہم نے جو تفصیل سے بات سمجھنے کی کوشش کی تھی وہ یہ تھی کہ تھاٹس کا، خیالات کا ایک سائیکل ہوتا ہے۔ اگر ہم کسی خیال کو پہلے ہی درجے میں روک دیں، پہلے ہی درجے میں ختم کر دیں، تو پھر وہ آگے بڑھ کر کسی بڑے نیگیٹو خیال کی طرف نہیں جاتا۔ اور اگر ہم ایک نیگیٹو خیال کو اپنے ذہن میں پال لیں تو پھر وہ سائیکل شروع ہو جاتا ہے، اور ہمیں ہر جانب نیگیٹیوٹی ہی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ تھا کل کے سیشن کا خلاصہ۔ اگر آپ میں سے کسی نے اب تک وہ سیشن نہیں سنا تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ وہ سیشن تفصیل سے سن لیں، تاکہ آج کی باتیں مزید بہتر طور پر آپ لوگوں کو سمجھ آ سکیں۔ اب ہم بات کریں گے کچھ نیگیٹو تھاٹس کے بارے میں۔ عام طور پر ہمارے ذہن میں جو منفی خیالات پیدا ہو رہے ہوتے ہیں، ان میں سب سے پہلا جو کامن خیال ہے وہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں واٹ ایف۔ ایک ایسی کیٹاسٹروفی یا ایک ایسی سچویشن آپ سوچ رہے ہوتے ہیں جو ابھی ہوتی ہی نہیں ہے، یعنی جو واقعہ ابھی وقوع پذیر ہوا ہی نہیں ہوتا، آپ اس کے بارے میں پریشان ہو رہے ہوتے ہیں۔ کچھ دن پہلے مجھ سے ہمارے ایک دوست نے اپنا ایک مسئلہ شیئر کیا۔ وہ کسی شاپ میں کام کرتے ہیں، اور انہوں نے مجھے کہا کہ انہیں یہ خدشہ ہے کہ عید الاضحیٰ کے بعد انہیں شاپ سے نکال دیا جائے گا، کیونکہ ان کے جو مالک ہیں وہ دکان بند کر رہے ہیں اور وہ کہیں باہر موو ہو رہے ہیں۔ تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ میں بہت پریشان ہوں، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، میری جاب چلی جائے گی اور میں معاشی اعتبار سے بہت زیادہ کمزور ہو جاؤں گا، محتاج ہو جاؤں گا ان کے جو الفاظ تھے۔ حالانکہ ان کے جو مالک ہیں ان کا بھی جانا کنفرم نہیں تھا، ان کی شاپ کا بند ہونا بھی کنفرم نہیں تھا، لیکن بہرحال وہ یہ بات مسلسل سوچ رہے ہیں کہ میری جاب چلی جائے گی۔ حالانکہ ایک واقعہ جو ابھی وقوع پذیر ہوا ہی نہیں ہے،
جس کے چانسز بھی بقول خود ان کے کہ بہت کم ہیں، اس کے بارے میں وہ سوچ رہے ہیں اور پریشان ہو رہے ہیں ابھی سے، جس واقعے کو بھی ہونے میں بھی اگر ان کیس ہوتا ہے تو لگ بھگ 3-4 مہینے باقی ہیں، لیکن وہ بھی سے پریشان ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ برا سے برا کیا ہو سکتا ہے، جو بھی آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ برے سے برا یہ ہوگا اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا۔ تو یہ سوال تھا میرا ان سے۔ تو انہوں نے مجھے جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ برے سے برا یہ ہوگا کہ میری جاب چلی جائے گی، اور اس کے بعد یہ ہوگا کہ میں اپنے سورس آف انکم کے لیے پریشان ہو جاؤں گا، میں اپنے اخراجات جو ہے وہ مکمل نہیں کر پاؤں گا۔ تو پھر میں نے ان سے عرض کی کہ آپ نے یہ تو بتا دیا کہ برے سے برا کیا ہوگا، لیکن اس کے بعد جو آپ نے کہا وہ اس کا رزلٹ بتایا، آپ نے اس کے بعد اس کے کھلنے والے آپشنز نہیں بتائے۔ تو وہ ایک دم جو ہے سکتے میں آ گئے، وہ ایک دم سوچنے لگے کہ واقعی یہ بات تو میں نے نہیں سوچی، ٹھیک ہے نا، یعنی اگر ان کی جاب چلی جاتی ہے تو یہ تو اس کا ایک رزلٹ تھا کہ وہ معاشی اعتبار سے ذرا پریشان ہو جائیں گے، لیکن اس کے بعد آپشنز بھی تو موجود ہیں، اور وہ آپشنز یہ ہوں گے کہ وہ چاہیں تو نیا بزنس شروع کر سکتے ہیں، وہ کہیں اور جابس کر سکتے ہیں، وہ کسی اور فیلڈ کے اندر جا سکتے ہیں، ان کے لیے کوئی اور اپارچونیٹی ہو سکتا ہے کہ کھلی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کوئی اور موقع جو ہے دروازہ کھول رکھا ہو جہاں پر انہیں داخل ہونا ہو۔ تو یہ تمام چیزیں، تمام اپارچونیٹیز، تمام آپشنز موجود تھے، لیکن ان کا فوکس کہاں پر تھا؟ فوکس تھا صرف نیگیٹو چیز کی طرف۔ تو بجائے اس کے کہ جو واقعہ ہوا ہی نہیں ہے ہم اس کو لے کر بیٹھ جائیں اور ڈرنے لگ جائیں، اول تو ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں جو واقعہ ابھی ہوا نہیں ہے، اور اگر اس کی پروبیبلٹی بہت زیادہ ہے تو پھر بجائے ڈرنے کے ہمیں اس کے لیے اسٹریٹجی بنانی چاہیے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اس سچویشن میں کیسے جو ہے اوورکم کر سکتے ہیں، اس پر ہمیں کام کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ کچھ خیالات ایسے ہوتے ہیں جو ان لاجیکل ہوتے ہیں، مثال کے طور پر گھر سے کوئی باہر گیا اور وہ کچھ دیر گھر پر نہیں لوٹا تو ہمارے ذہن میں طرح طرح کے خیالات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور جیسا کہ میں نے اپنے پہلے مائنڈ اینڈ اسپریچویلٹی والے سیشن میں کہا تھا کہ جتنا برا ہم سوچتے ہیں اتنا برا ہونے لگ جاتا ہے، ہم بیسیکلی اپنے خیالات سے اپنے حالات یا سچویشن پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پہلی چیزوں میں یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس وجہ سے ہمیں برا نہیں سوچنا چاہیے، خاص طور پر اس طرح کی باتیں جس میں کسی اور کو نقصان ہو رہا ہو۔ دوسری چیز یہ کہ ہمیں اپنے ذہن کو لاجیکل دلائل دینے چاہیے کہ کس بنیاد پر، یعنی وہ کیا ریزنس ہے، وہ کیا ایویڈنس ہے جس کی بنیاد پر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ایسا ہو چکا ہے، ایسا ہو جائے گا۔ آپ یقین کریں جب آپ اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو کوئی بھی ریزن، کوئی بھی ایویڈنس اس کے حق میں نہیں ملے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو جو کچھ مستقبل میں ہونے والا ہے اس کو بھول جائیں، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی خیال بہت زیادہ آ رہا ہے تو آپ ایک دفعہ ایکسیپٹ کر لیں اس کو اور سوچیں کہ ٹھیک ہے برے سے برا یہ ہوگا، اور اس کے بعد کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ہوگا کہ میرے پاس یہ آپشنز موجود ہوں گے، اور اگر کوئی ایسا خیال آ رہا ہے جو بہت ہی زیادہ عجیب و غریب قسم کا ہے تو اس کو آپ اپنے لاجک سے جو ہے وہ مطمئن کرنے کی کوشش کریں۔ مثلاً آپ یہ سوچیں کہ کوئی دیر سے آیا ہے کہ اس کے گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا ہوگا، وہ کہیں پر کسی دوست سے ملاقات کرنے چلے گئے ہوں گے، یا ہزاروں آپشنز ہو سکتے ہیں، وہ آپ تمام آپشنز آپ لکھ سکتے ہیں یا سوچ سکتے ہیں، اور ان میں آپ دیکھیں گے کہ جو نیگیٹو آپشن ہے وہ صرف ایک ہوگا یا دو ہوگا، اس کے بعد جتنے بھی آپشنز ہوں گے وہ سارے کے سارے پازیٹیو ہوں گے، تو ہمیں ان کے اوپر فوکس کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ نیگیٹو تھنکنگ کے حوالے سے ہمیں ایک چیز جو ذہن میں رکھنی چاہیے وہ یہ کہ جتنا زیادہ ہم پازیٹیوٹی اسپریڈ کریں گے، جتنا زیادہ ہم پازیٹیوٹی پھیلائیں گے اتنا ہی زیادہ ہم اپنے ارد گرد پازیٹیوٹی حاصل کریں گے۔ پازیٹیوٹی پھیلانے سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنی روزمرہ کی زندگی میں کچھ ایسے بیہیویئرس کو شامل کر لیں جو اپنی نیچر کے اعتبار سے بہت زیادہ پازیٹیو ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر لوگوں کو لفٹ دینا،
کسی کی ہیلپ کر دینا، کسی کو رضاکارانہ طور پر ٹیوشن دے دینا، بہت سارے کام ہو سکتے ہیں جو آپ لوگوں کے لیے کر سکتے ہیں. کسی کا دکھ درد سن لینا، یہ بھی آپ کے اندر پازیٹیوٹی جنریٹ کر سکتا ہے اگر آپ اس کو حوصلہ دے رہے ہیں. ایسا نہ ہو کہ آپ بھی اس کے ساتھ رونے کے لیے بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے. اسی طرح کسی کو اسمائل دینا، اگر آپ کہیں سے گزر رہے ہیں اور آپ غلطی سے کسی کو کوئی دھکا آپ کو لگ گیا، تو بجائے اس کے کہ آپ اس کو گھور کر دیکھیں اور آنکھیں پھاڑ کر دیکھیں، آپ اس کو اسمائل دیں، یقیناً وہ بھی آپ کو اسمائل دے گا. ٹھیک ہے. تو جتنا زیادہ ہم اپنے اندر پازیٹیو بیہیویئر کریٹ کریں گے کہ لوگ ہمارے ذات کو، ہماری پرسنالٹی کو دیکھ کر پازیٹیو جو ہے وہ رائے قائم کریں، جتنا زیادہ ہمارے بیہیویئر پازیٹیو ہوں گے اتنا زیادہ ہمارے اندر انرجی بھی پازیٹیو کریٹ ہونا شروع ہو جائے گی. مثال کے طور پر اسٹوڈنٹ ہے تو ہم اپنے جو بیچ میٹس جو ہوتے ہیں، کلاس میٹس ہوتے ہیں، ان کی ہیلپ کریں ہم. ٹھیک ہے نا. تھوڑا سا ان کو جیسے کچھ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو آئی کیو لیول جن کا کم ہوتا ہے، جنہیں چیزیں نہیں سمجھ آ رہی ہوتی، تو آپ ان کو ہیلپ آؤٹ کریں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے لوگوں کو کوئی اسکل سکھا دینا، یعنی اپنی زندگی میں کچھ ایسا کام کرنا جو آپ کی ذات کے لیے نہیں ہو بلکہ دوسروں کو فائدہ پہنچا رہا ہو. ٹھیک ہے. تو جب آپ اس طرح سے اپنی ذات کو پازیٹیو انرجی ریڈیٹ کرنے کا ایک یوں سمجھ لے کہ ٹرانسفارمر بنا دیں گے، کوئی ٹاور بنا دیں گے، کوئی اینٹینا ٹاور بنا دیں گے، تو پھر آپ کی ذات کے اندر بھی، باڈی کے اندر بھی پازیٹیو انرجی جو ہے سرکولیٹ ہو رہی ہوگی اور آپ کے خیالات بھی پازیٹیو ہونا شروع ہو جائیں گے. اس کے علاوہ آج آپ لوگوں کو ایک پریکٹس کرنی ہے، وہ یہ کہ ایک لسٹ بنائیں اور اس میں یہ بات لکھیں کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو آپ کو پازیٹیو موڈ کے اندر یا جو آپ کے اندر پازیٹیو انرجی کریٹ کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر کوئی پینٹنگ کر سکتا ہے، کسی کو پینٹنگ کرنے کا شوق ہو تو وہ جب بھی پینٹنگ کرے گا اس کے اندر پازیٹیو انرجی کریٹ ہوگی. کسی کو میوزک کا شوق ہے تو وہ جب کبھی میوزک سنے گا تو اس کے اندر پازیٹیو انرجی کریٹ ہوگی. ٹھیک ہے. اسی طرح کسی کو ہو سکتا ہے کسی سے گفتگو کرنے کا شوق ہے، کوئی دوست ہیں، دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا، کوئی مووی دیکھ لینا، کوئی ڈاکیومنٹری دیکھنا، کوئی ریڈنگ کر لینا. ٹھیک ہے نا. یا میڈیٹیشن کر لینا، گارڈننگ کرنا، پلانٹس وغیرہ کا خیال کرنا، پیٹس وغیرہ کے ساتھ وقت گزارنا، بچوں کے ساتھ وقت گزارنا، اپنے پیرنٹس کے ساتھ وقت گزارنا. تو آپ نے ایک لسٹ بنانی ہے جس میں آپ نے لکھنا ہے کہ وہ کون سے جو ہے کام ایسے ہیں جو آپ کے اندر پازیٹیو انرجی کریٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں انتظار کروں گا کہ آپ لوگ وہ لسٹ مجھے لکھ کر بھیجیں. پیپر پہ لکھنے کی ضرورت نہیں، آپ ویسے ہی میسج پر لکھ کر آپ مجھے بھیج سکتے ہیں. اوکے. تو یہ تو آپ لسٹ مجھے بھیج دیں گے. اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے ارد گرد جو ہے پازیٹیو انرجی کلٹیویٹ کرنی ہے، یعنی اپنا ماحول آپ کو ایسا بنانا ہے، اپنی ڈیلی روٹین میں ایسی چیزیں شامل کرنی ہے جو آپ کے اندر پازیٹیو انرجی کریٹ کرے. مثال کے طور پر آپ ڈیلی اگر پرندوں کی آواز ہے، نیچرز کے میوزک ہیں، یا کوئی ایسا میوزک ہے جو آپ کو پازیٹیو انرجی کریٹ کر رہا ہے. انٹرنیٹ پر ایسے بہت سارے میوزکس موجود ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر آپ وہ میوزک سن کے آپ کے اندر پازیٹیو انرجی کریٹ ہو رہی ہے تو پھر آپ کو اپنی روٹین کے اندر، ڈیلی روٹین میں وہ چیزیں شامل کرنی چاہیے. اسی طرح نیچر سے، جیسا کہ میں نے اپنے مائنڈ اینڈ اسپریچولیٹی والے سیشن میں کہا تھا، جتنا زیادہ آپ نیچر سے جڑیں گے اتنا زیادہ آپ کی لائف کے اندر پازیٹیوٹی آئے گی. تو پازیٹیوٹی اپنے اندر کریٹ کرنے کے لیے نیچر سے بھی جڑنے کی کوشش کرنی چاہیے. آپ آسمان کو دیکھیں، آپ جو ہے وہ پرندوں کو دیکھیں، آپ گارڈننگ کریں. اس طرح سے کوئی آپ نے کام کرنا ہے، نیچر سے اپنے آپ کو اٹیچ کرنا ہے. اور اگر یہ سب آپ کے لیے فی الحال ممکن نہ ہو تو وہی راستہ آپ کے لیے ممکن ہے کہ آپ بالکنی میں جا کر آسمان دیکھ لیں. ٹھیک ہے. بادلوں کو دیکھ لیں، چاند کو دیکھ لیں، اور یا پھر آپ کچھ نہیں تو روزانہ نیچر کا کوئی میوزک سن لیں. اور اپنے ارد گرد بھی اس طرح کی چیزیں رکھیں جو آپ کے اندر پازیٹیو انرجی کریٹ کرے. اپنے ارد گرد پھول رکھیں.
ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ اپنے کمرے کو ہر جانب پیمپرز سے اور مشینوں سے، کمپیوٹر سے، لیپ ٹاپ سے، اس طرح کی چیزوں سے آپ جو ہے وہ مزین کر رہے ہو. آپ کو پھول رکھنے چاہیے اپنے ارد گرد. کلرز اپنی زندگی میں برائٹ لے کر آئیں. ٹھیک ہے، یعنی اپنی زندگی میں ایسے کام، ایسے روٹین، ایسی چیزیں شامل کریں اپنے ماحول میں، اپنے انوائرمنٹ میں، پینٹنگز کے ذریعے یا مختلف اشیاء کے ذریعے جو آپ کے اندر پازیٹیوٹی کریٹ کریں. اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے جسے ہم کہتے ہیں انر چائلڈ تھراپی. یعنی ہر انسان کے اندر، ویسے تو یہ بڑی ڈیٹیل تفصیلی سیشن درکار ہے اس پر بات کرنے کے لیے، لیکن میں مختصراً آپ لوگوں کو بتاؤں کہ ہر انسان کے اندر ایک انر چائلڈ ہوتا ہے، ایک بچہ ہوتا ہے جس کو خوش کرنے کے لیے آپ کچھ نہ کچھ کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ہو سکتا ہے وہ کھیلنا چاہتا ہو سکتا ہے وہ اچھل کود کرنا چاہتا ہو. ہم عام طور پر یہ کرتے ہیں کہ جب تھوڑے سے بڑے ہونے لگ جائیں تو ہم اپنے اس بچے کو مار دیتے ہیں. حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو زندگی کا سائیکل اسی طرح سے ہوتا ہے کہ آپ ہمیشہ اپنے اس بچے کو زندہ رکھ سکیں. ٹھیک ہے نا، صرف کچھ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جہاں آپ کی جو پوری انرجی جو ہے وہ اپنی کریئر بنانے میں لگی ہوئی ہوتی ہے عام طور پر. ورنہ آپ دیکھیں کہ جب آپ خود بچے ہوتے تو آپ یہ ساری چیزیں خود کر سکتے ہیں. آپ جوان ہوتے ہیں، آپ کے اپنے بچے ہوتے تو آپ اپنے بچوں کے ساتھ یہ تمام چیزیں کر سکتے ہیں. آپ ایون بڑھاپے میں چلے جاتے ہیں تو بھی آپ اپنے پوتے نواسوں کے ساتھ یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو ہمیں ایسے کام بھی کرنا چاہیے جو ہمارے اندر کا جو بچہ ہے کہ انر چائلڈ ہے اس کو جگائے، اس کو خوش رکھے. چاہے وہ کوئی شرارت بھی ہو سکتی ہے، کوئی گیمز بھی ہو سکتی ہیں، کوئی اور بھی ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، ان چیزوں کا خیال کرنا ہے. اس کے علاوہ ایک اور چیز جو بہت ہی اہم ہے وہ یہ کہ اسٹارٹ یور ڈے ان اے پازیٹیو وے. عام طور پر ہم اپنے رات یعنی دن کا جو اختتام کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی دن بھر کی جو نیگیٹو تھنکنگ ہوتی ہے اس کو لے کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. اور اکثر لوگوں کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب وہ صبح اٹھ رہے ہوتے ہیں تو اٹھنے سے پہلے ان کی کچھ آنکھ کھل چکی ہوتی ہے اور اس وقت وہ نیگیٹو سوچنا شروع کر دیں گے کہ دن میں کیا کیا ہوگا. تو اپنی زندگی کا، اپنے دن کا جو آغاز ہے وہ پازیٹیو انداز میں کریں. بہتر یہ ہے کہ جب آپ کی آنکھ کھلے تو آپ دعا پڑھیں. اور اس کے لیے میں ایک چھوٹی سی ٹپ دیتا ہوں تمام اپنے دوستوں کو، وہ یہ کہ روایتی انداز میں جو ہم دعائیں پڑھتے ہیں وہ ضرور پڑھیں، لیکن آج یہ پریکٹس کر کے دیکھیں ذرا کہ آپ کو کیا فیل ہوتا ہے. آپ کی جب آنکھ کھلے تو آپ آنکھیں بند کر کے اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ سے کہیں گڈ مارننگ اللہ. یعنی آپ اللہ تعالیٰ کو گڈ مارننگ کہیں گے آج. تو دیکھیں آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے. آج تک تو ہم اللہ تعالیٰ سے ایک جو تعلق ہم نے جو بنا کر رکھا ہوا تھا وہ بڑا ہی مشینی نوعیت کا تعلق تھا، وہ بڑا ہی روبوٹک قسم کا تعلق ہوتا ہے. ہم نے دعا پڑھی بسم اللہ متوحیہ رات کو سوتے ہوئے، اور صبح ہم نے جو ہے وہ دعا پڑھ لی صبح اٹھنے کی، اور ہمیں بھی اس کے معنی نہیں پتہ، ہم نے اس کو محسوس ہی نہیں کیا. تو آج دعا کے بعد اگر آپ دعا پڑھتے ہیں تو دعا کے بعد یا دعا سے پہلے گڈ مارننگ اللہ تعالیٰ کو کہیں مسکرا کر، اور دیکھیں کہ آپ کے اندر کس طرح کی انرجی کریٹ ہوتی ہے، اور وہ پھر تجربہ مجھ سے شیئر بھی کیجیے گا. تو اپنی دن کا آغاز ہمیں پازیٹیو انداز میں کرنا چاہیے، نماز سے، قرآن سے، دعاؤں سے، کوئی اچھا کام کر کے. ٹھیک ہے، تو یہ تھا ہمارا سیشن پازیٹیو تھنکنگ کے حوالے سے جو 2 حصوں پر مشتمل تھا. انشاءاللہ اس پر مزید کسی سیشن میں تفصیل سے باتیں ہوتی رہیں گی آپ لوگوں سے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس سیشن میں کچھ پریکٹسز جو میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہے وہ سیکھی ہوں گی، اور اس پر عمل کر کے آپ اپنی زندگی کو نیگیٹو سے پازیٹیو تھنکنگ کی جانب شفٹ کر سکیں گے. آخر میں وہ تمام پریکٹسز ایک مرتبہ آپ لوگوں کے سامنے ریپیٹ کر دیتا ہوں جس پر آپ کو عمل کرنا ہے. سب سے پہلی چیز یہ کہ جب کبھی نیگیٹو خیال آپ کے ذہن میں پیدا ہو تو آپ کو اپنے آپ سے کہنا ہے اسٹاپ. لاؤڈلی اپنے آپ سے کہنا ہے اسٹاپ، آئی ایم پازیٹیو. ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر کبھی آپ کے ذہن میں کوئی ایسی سچویشن پیدا ہو رہی ہے جو خیالی ہے، حقیقی نہیں ہے، تو آپ کو اس سے کاؤنٹر کرنا ہے 2 طریقوں سے. ایک تو یہ، اگر وہ حقیقی ہونے والی ہو
تو یہ کہ آپ نے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے کہ برے سے برا کیا ہو سکتا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اس کے آپشنس اس کے نتیجے میں کیا کیا پیدا ہو رہے ہیں، کون سی اپارچونیٹیز ہیں جو اس کے نتیجے میں پیدا ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر وہ ایسی چیزیں جو حقیقی طور پر نہیں ہوئی ہے تو پھر آپ کو اپنے لاجیکل دلائل سے اس کو مطمئن کرنا ہے، اپنے آپ کو مطمئن کرنا ہے۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا کیا چیزیں اس واقعے کے اندر ہو سکتی ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ نیگیٹو جو آپشنز ہیں وہ بہت ہی کم ہوں گے، زیادہ تر جو ایویڈنس ہوں گے وہ پازیٹیو ہوں گے۔ اس کے علاوہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اپنی زندگی میں ایسے تمام چیزوں کو شامل کریں جو پازیٹیو ہیں، یعنی میوزک اگر آپ سنتے ہیں تو وہ پازیٹیو سنیں، اگر آپ کوئی اسٹیٹس یا اس طرح کی تصویریں اپنے واٹس ایپ پر اسٹوریز وغیرہ لگاتے ہیں تو وہ ایسی چیزیں لگائیں جو پازیٹیو ہیں، وال پیپرز ایسے یوز کریں جو پازیٹیو ہیں۔ یعنی آپ کو اپنی زندگی میں بجائے اسٹریس، ڈپریشن اور اس طرح کی چیزیں داخل کرنے کے آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو برائٹ چیزیں لانی ہے اپنی زندگی کے اندر، روشنی لانی ہے، رنگینی لانی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو اپنے ایسے بیہیویئر شو کرنے ہیں جو آپ کے ذات کے اندر پازیٹیو انرجی کریٹ کریں، ایک ہیلپنگ ایٹیٹیوڈ آپ کے اندر کریٹ کرنا ہے، لوگوں کو لفٹ دینا، لوگوں کو ہاتھ بٹانا، اس طرح کے کام آپ نے کرنے ہوں گے۔ اور آخر میں جو میں نے ایک اہم چیز کہی تھی دو، ایک تو یہ کہ آپ کو اپنے دن کا آغاز پازیٹیو انداز میں کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو گڈ مارننگ کرتے ہوئے کہنا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کو چائلڈ تھیراپی کے علاوہ ایک ایسی لسٹ بنانی ہے کہ جن سے آپ کے اندر پازیٹیو انرجی کریٹ ہوتی ہے، اور وہ لسٹ آپ پھر انشاءاللہ مجھ سے شیئر کریں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں نے اس سیشن میں بہت کچھ سیکھا اور سمجھا ہوگا، اور ہماری زندگی میں پازیٹیو چینجز آئیں گے۔ مجھے حافظ محمد شارق کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ کسی ٹاپک پر آپ لوگوں سے تفصیل سے بات ہوگی۔ اپنا بے حد خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔